الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ۔ کچھ لمحات کے لیے آنکھیں بند کر کے یکسوئی کے ساتھ اپنے دل کی طرف توجہ کر کے ایک زبان ہو کر اللہ کو پکاریں، آنکھیں بند کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل ہے، کرم ہے کہ اس خالق و مالک نے اپنے ذکر کے لیے، اپنے پاکیزہ نام کے لیے، پاکیزہ کلام کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس بامقصد درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو بعمل بنائے اور دین کی خدمت کا جذبہ جنون عطا فرمائے۔ ہماری جوانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ ہمارے لیے مقدر کی بات ہے کہ اللہ اس گولڈن ٹائم کو، جو جوانی کا وقت ہوتا ہے اور عروج کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جوانی کا سودا کرے تو پھر یہ جچتا بھی ہے۔ اور بزرگ لکھتے ہیں کہ جوانی میں تو توبہ کرنا انبیاء کا شیوا ہوتا ہے، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش خوشی سے جھومتا ہے کہ آج میرے اس جوان بندے نے توبہ کی ہے، میری طرف آیا ہے۔ تو یہ جوانی کے لمحات کوئی معمولی نہیں ہوتے۔ جوانی میں خاص طور پہ ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی عبادت کی طرف آنا چاہیے، اور اس گناہوں کے بھور سے اور دنیا کے بھور سے جو چل رہا ہے نا، اس سے نکل کے تھوڑا سا وقت اللہ کی راہ میں بھی نکالیں ہم، جس طرح نکال کے ہم آتے پابندی سے۔ ایک حدیث قدسی سناتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کے دل میں اپنی عبادت کا شوق دیکھتا ہوں نا، دیکھیں جب بھی بندہ دین کی طرف آتا ہے، عبادت کی طرف آتا ہے، درس کی طرف آتا ہے، تو اس کے ذہن میں صرف یہی چیزیں آنے لگتی ہیں کہ یار ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ہی تو چھٹی آتی ہے، پھر گھر بھی دیکھنا ہے، پھر گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، بیوی بچے بھی دیکھنے ہیں، آنا جانا بھی دیکھنا ہے، رکھ رکھاؤ بھی دیکھنا ہے، دعوتیں بھی دیکھنی ہیں، ولیمے بھی دیکھنے ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور آنی بھی چاہیے۔ حقوق العباد بھی ہیں، مینج کرنے والے مینج بھی کرتے ہیں۔ اب حدیث قدسی میں نے پڑھی نا، تو یوں سمجھیں کہ جیسے جسم کا رواں رواں بول رہا تھا سبحان اللہ۔ ایسے الفاظ ہیں، ایسی بات ہے، اور بڑی کمال باتیں صرف سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس بندے کے دل میں میں اپنی عبادت کا شوق دیکھتا ہوں تو اس کی ذمہ داریاں میں اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہوں۔ جب میری پریشانیاں، میری ٹینشنیں، میری ذمہ داریاں میری نہیں رہیں گی، رب اپنے ذمہ کرم پہ لے لے گا، تو بتائیں کتنی ہلکی ہو جائیں گی۔ ہر چیز ہم نے اپنے اوپر خود ہی تو سوار کی ہوئی ہے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے،
اور اسی کی جگہ اگر یہ جملہ آ جائے میرا رب کر دے گا، میرا رب کروا لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے کام خود بخود بننے لگتے ہیں، اس کو افراد اچھے ملنے لگتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ راہیں کھلتی ہیں اس وقت جب بندہ دین کے لیے کچھ کرتا ہے، دین کے لیے وقت نکالتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ یار نہیں، ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ تو دین کے لیے ہم جا سکتے ہیں درس سننے، کچھ لمحات کے لیے دل کو سکون اور تسلی دے کے بیٹھ کے قرآن و حدیث سن سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم آ بھی گئے تو پھر بھی ہمارے ذہن، ہمارے خیالات کہیں اور منڈلانے لگیں، ہم یہ سوچنے لگیں کہ یار درس ختم ہو تو جلدی سے جائیں۔ تو بالکل یکسوئی کے ساتھ دیکھیں، شوق جو ہوتا ہے نا، شوق، یہ شوق ہر بندہ اپنے اندر خود ہی دیکھ سکتا ہے کہ شوق ہے بھی یا نہیں، اور اگر شوق نہیں ہے تو پھر شوق پیدا کرنا پڑے گا۔ جب بندے کو شوق ہوتا ہے نا، شوق، تو پھر چیزیں بھاری محسوس نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ گھنٹوں کے بیانات لمحات کے لگ رہے ہوتے ہیں اور کبھی یوں دل کرتا ہے کہ ابھی تو شروع ہوا تھا۔ یہ ہے شوق۔ درس کا دورانیہ اسے مکمل طور پہ بھی دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے یار کم ہے، یہ ہے شوق۔ بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ سننے کے بعد بھی وہ پلٹ کے اسی پابندی کے ساتھ آ جاتا ہے، یہ ہے شوق، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے شوق۔ بعض اوقات وہ رسمی وقت سے ہٹ کر بھی آتا ہے کہ سب آئیں گے درس سنیں گے اور چلے آئیں گے، وہ کافی پہلے آتا ہے، درس کے ذمہ داریوں کو کچھ کام بھی نمٹا لیتا ہے اور پھر درس کے کافی دیر بعد جاتا ہے، یہ ہے شوق۔ تو شوق یہ ہوتا ہے، عبادت کا شوق، یہ بھی درس بھی ایک عبادت ہے نا، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونا عبادت ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ محفل ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیث، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، خوش بختیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، کوئی کم اعزاز نہیں ہے۔ صرف سمجھنے کی بات اتنی ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اپنی نیتوں کو تازہ کریں، اپنے مقصد کو یاد کریں اور دل کی پکی پاکیزہ صاف شفاف نیتوں کے ساتھ آ کے درس میں بیٹھیں تو پھر حقیقی طور پہ اس کی برکتیں ملیں گی، یقینی طور پہ برکتیں ملیں گی۔ تو عبادت کا شوق دکھتا ہے نا رب، تو ذمہ داریاں اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ جب میں خود اپنی پریشانیوں کو پالوں گا اور ہینڈل کروں گا اور میں کہوں گا یار میں نے کرنا ہے، گھر بھی میں نے دیکھنا ہے، کاروبار بھی میں نے دیکھنا ہے، روزگار بھی میں نے دیکھنا ہے، بیوی بچوں کو بھی میں نے دیکھنا ہے، سب میری ذمہ داری، اپنے کندھوں کو بھاری کیا ہوا ہے، میں تو اللہ پہ جب بندہ یقین رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میرے بندوں کی صفت یہ ہے وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو یہ سپرد کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ ذمہ داری نبھائیں، ذمہ داری اٹھائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ کی زبان پہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے یار اللہ بہتر کرے گا یا اللہ کرم فرمائے گا۔ یہ جملے آپ کی زبان سے نکلیں گے تو پھر سامنے والے پہ بھی اثر پڑے گا اور آپ کے اوپر بھی اثر پڑے گا کہ یار ہم نے ہر معاملات کو اپنے اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ جب اللہ کے سپرد کر دیا تو دوسری طرف پھر آپ کیا کریں گے؟ عبادت کا شوق ہے تو دین کے کام کریں گے، دین کے لیے وقت نکالیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان فرما دے گا۔ یہ ایک تربیت کی بات تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سنیں جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات، فرمایا کہ میرے کامل ایمان والے بندوں کی صفت یہ ہے، بندیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ صدقہ ہوتا کیا ہے؟ آج اس کو سمجھ کے اٹھنا ہے۔ بہت ہی آسان طریقے سے میں سمجھاؤں گا آپ کو، اور میں کیا سمجھاؤں گا، حدیث میں حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا، آپ بس یاد کر کے اٹھ جائیں گے اور آج کے بعد ان لمحات اور درس کے بعد آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ صدقہ ہوتا کیا ہے، صدقے کو دیتے کیسے ہیں اور صدقہ دینے سے ہمیں ملے گا کیا۔ بولیں سبحان اللہ۔ صدقے کی تعریف لکھتے ہوئے کتابوں میں لکھا ہے کہ صدقہ وہ عطیہ ہے، وہ عطا کرنا، وہ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی امید پر دیا جاتا ہے۔ ایک تعریف تو یہ ہے، کس کی امید پر؟ کہ میرا رب اس پہ مجھے ثواب دے گا۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ عطیہ ہے، یعنی وہ عطا کرنا، وہ دینا کہ جس سے عزت افزائی کے بجائے، بہت خاص تعریف ہے، بہت اتھینٹک ہے۔ فرمایا صدقہ وہ ہے کہ جو دے نا بندہ تو اس سے کے دینے میں عزت افزائی کے بجائے ثواب کا ارادہ کیا جائے، وہ صدقہ ہے۔ دینے میں عزت افزائی کے بجائے، بندہ دے تو صحیح لیکن وہ کہے میری عزت بڑھ جائے، دینے والے کی نظر میں بھی بڑھے اور جن جن کو دکھاؤں ان سب کی نظر میں بھی بڑھ جائے، تو وہ صدقہ نہیں ہے۔ آپ صدقے کی تعریف پہ سادی کی نہیں آتے،
آپ پہ صدقے کی تعریف لاگو ہی نہیں ہوتی. آپ اس پیرامیٹر پہ پورے اترتے ہی نہیں ہیں کہ جو دین بتاتا ہے کہ صدقہ کیا ہے. تو صدقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کو دیں گے تو اس کے بدلے میں عزت ایکسپیکٹ نہیں کریں گے آپ کہ مجھے اس کی وجہ سے رسپیکٹ مل جائے. میں اس کی مثال دوں آسان کر کے. یتیم بچی کی شادی کرا رہے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے. یتیم بچی کی صدقہ ہے, ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں نا. اب شادی کرائی, اس کا جہیز بنایا, اس کی ضرورت کی چیزیں دے دیں, تو شادی میں شرکت کے لیے آئے نا, تو ان کی چیئر, ان کا منصب, ان کے بیٹھنے کی جگہ پبلک سے ہٹ کے لگائی جائے. اور ایسا بھی ہوتا ہے وہ چودھری صاحب, وہ وڈیرے, وہ رئیس, وہ امیر, وہ بڑے باپ کی اولاد, ان کے لیے وہ اسٹیج سجایا جاتا ہے جہاں دلہا دلہن نے بیٹھنا تھا. وہ رئیس صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سائڈ کہیں میں دلہا دلہن بیٹھ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ زندگی میں 3 مقام ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہر امیر غریب بندے کا حق ہے کہ اس کے چہرے کی طرف زمانہ دیکھتا ہے. 3 زندگی میں مراحل, پروسیس آتے ہیں کہ جب اس کے چہرے کی طرف ہر کوئی دیکھتا ہے. ہر انسان کا سمجھے حق ہوتا ہے وہ. سب سے پہلا, جب وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کا چہرہ دیکھتا ہے. سب کی نظریں بچے کی طرف, بچہ دکھاؤ, بچہ دکھاؤ. پہلا کہ جب وہ دلہا بنتا ہے یا جب وہ دلہن بنتی ہے تو اس کی خواتین اسے دیکھتی ہیں. سمجھ رہے؟ دلہا بنا نا تو اب اس کا حق ہے, سب کی نظریں دلہے کے چہرے کی طرف. تیسرا مرحلہ کہا جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو میت کے وقت سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ میت کا چہرہ دیکھنا, آخری دیدار کرنا ہے. بات سمجھا؟ تو 3 مقام پہ تو یہ ہر امیر غریب یتیم بندے کا حق ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے. یہ حق بھی امیر بندہ چھین لیتا ہے, کیونکہ یتیم کی شادی میں نے کرائی تو میں کہاں بیٹھوں گا؟ اسٹیج پہ. دلہا بھی نیچے, دلہن بھی نیچے. اب آپ نے کیا کیا تھا؟ یتیم کی شادی کرائی, صدقہ کیا تھا نا. دین نے کیا کہا؟ صدقہ دو تو اس کے بدلے میں عزت نہیں لینی چاہیے, امید نہیں لگانی چاہیے. اللہ دے دے, عزت مل جائے, ٹھیک ہے, ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. تو آپ نے یتیم کی شادی تو کرا دی صدقے کی نیت سے, اور آپ اسٹیج پہ چڑھ کے بھی بیٹھ گئے, دلہا دلہن کو نیچے بھی اتار دیا. اب پوچھنا یہ ہے کہ جو دین نے صدقے کی تعریف بتائی ہے اس کی نظر سے یہ صدقہ بنتا بھی ہے؟ نہیں بن رہا. آپ نے تو عزت لے لی, یہ صدقے کا تو بدلہ دنیا میں ہی پورا ہو گیا. ہم نے کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیا, کسی کی مدد کر دی, کسی کو پڑھا کے لکھا کے کچھ بنا دیا, تو ہم کہتے ہیں زندگی بھر وہ میرے سامنے نگاہیں جھکا کے رہے گا, میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے اس کے گھر میں راشن جو ڈلوایا, میں نے اس کو پالا پوسا جو, میں نے اسے بڑا جو کیا, میں نے اسے پڑھایا جو ہے, تو وہ میرے خلاف نہ نگاہ اٹھائے نہ آواز اٹھائے. کیوں؟ وہ حق گوئی بھی نہ کرے, وہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, اس کی اپنی زندگی بھی نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی رائے بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ نے صدقہ کیا تھا نا, تو صدقے کے بدلے آپ کچھ اور کیوں امید رکھتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے لیے کیا ہے, تو اس کا ثواب کون دے گا؟ یہ صدقے کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ ہوتا ہے صدقہ. اب صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال دے دیں, صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مال دے دیں. اگر یہ صدقہ ہے تو غریب بندہ صدقہ کیسے دے گا؟ وہ تو اپنا گھر مشکل سے چلا پاتا ہے. تو پھر صدقہ کیا ہے؟ اس صدقے کا ثواب ملے گا کیسے؟ تو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, اور حضور علیہ السلام نے بہت ہی آسان انداز سے سمجھا دیا کہ صدقہ اصل میں ہے کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھو, اللہ کے نزدیک یہ بھی صدقہ ہے. بہت آسان دین ہے, بہت آسانیاں ہیں, بہت آسان ہے رب کو راضی کرنا. کہ اپنے بھائی کو دیکھو اور مسکرا دو. اب وہی بات ہے, مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے کی وجہ اللہ کی رضا ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ اگر آپ اس کو مسکرا کے اس لیے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں امیر زیادہ ہے, پارٹی ٹائٹ ہے, یہ کام آئے گا وقت پہ تو اس کو مسکرا کے دیکھوں, اور وہ جو غریب بیچارہ آیا, وہ جس کے پاس اچھا پہننے کے لیے بھی نہیں, اس دوست کے لیے مسکراہٹ ہی نہیں, اس کے لیے سنجیدہ ہو کے بیٹھ گیا, یار میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے, ابھی جاؤ یہاں سے, تو وہ صرف یہ تو پھر صدقہ تو نہیں ہوئی نا. یہ مسکراہٹ, وہ مسکراہٹ صدقہ ہے جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیکھ کے مسلمان کو مسکرا دیے. تو مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. حدیث پاک ترمذی شریف, حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کو نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے, کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. اب آپ اندازہ کریں, جو سالوں پوری زندگی علماء کرام آپ کو قرآن و حدیث سناتے رہتے ہیں, ان کے نام اعمال میں اللہ کتنا صدقہ لکھتا ہوگا. جو پوری زندگی آپ کو بتاتے ہیں کہ دین یہ کہتا ہے, نیکی کا حکم وہ دیتے ہیں اور برائی سے آپ کو روکتے ہیں, ان کے نام عمل میں کتنا صدقہ ہوتا ہو. جاتے جاتے کسی کو نماز کے لیے آپ بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے چلو, یہ بھی صدقہ ہے. کوئی غلط کام کر رہا ہے, اسے پیار محبت سے اس کی آخرت سنوارنے کے لیے سمجھا دیں, یہ بھی صدقہ ہے. تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے
یہ بھی صدقہ ہے. کسی مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے مسکرا کے دیکھ لینا. پھر فرمایا کوئی بھٹکا ہوا ہے اس کی رہنمائی کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. کتنا آسان ہے نا کہ کوئی کبھی راستہ بھی پوچھ لیتا ہے تو اس کو آپ راستہ بتا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے. تو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا یہ دنیاوی بات ہے، اور جو آخرت سے بھٹکا ہوا ہے اس سے اگر کوئی راستے دکھائے تو وہ کتنا بڑا صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح سے کسی کمزور کو سہارا دے دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور فرمایا راستے میں پتھر کانٹا پڑا ہو، کوئی رکاوٹ ہو، کسی کو نقصان کا اندیشہ ہو، وہ ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. یہ ہے صدقے کا کانسیپٹ. اور فرمایا اپنے ڈول میں سے اپنے مسلمان بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. اثار کرنا، وہ ڈول کنویں کی مثال ہے کہ پانی نکال رہے، اتنی محنت سے نکالا، وہ مسلمان بھائی کھڑا ہوا، میں نے محنت سے نکالا، اس کے ڈول میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دیا. یہ اس دور کی مثال ہے. آج کے دور میں بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. کھا رہے تھے کچھ اچھا، اپنے مسلمان بھائی کو بھی کھلا دیا، اس کی پلیٹ میں بھی ڈال دیا. اچھی لذیذ ترین فریش بوٹی آپ کے سامنے آئی، آپ نے ہاف کر کے اس کو بھی دے دی، یہ بھی صدقہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت منصور بن ذکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک واقعہ مجھے یاد آیا، وہ سنیں آپ. حضرت منصور بن ذکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے کامل ولی اور بزرگ، آپ رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے. وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے میں رب کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے پوچھا اے منصور بن ذکی میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں میں نے جو ہے نا وہ 60 حج کیے تھے. 60 ایک حج زندگی میں ہو جائے مقدر کی بات. لگاتار بندے نے 60 حج اللہ کی بارگاہ میں کیے. اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا اے رب میں تیری بارگاہ میں 60 حج لایا ہوں. اللہ نے فرمایا ایک حج بھی میں نے قبول نہیں کیا، اب بتاؤ کیا لائے ہو؟ خواب میں بندے نے دیکھا ہے، وہ پوچھ رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں تو خالی ہو گیا. ایک لمحے میں رب نے کہا کہ تیرے 60 حج میں نے ایک بھی حج قبول نہیں کیا، اب تو میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں. پھر ایک لمحے میں مجھے وہ نیکی یاد آئی، میں نے کہا اے رب میں نے 1000 درہم تیری بارگاہ میں صدقہ کیے تھے. اللہ نے فرمایا تیرا وہ 1000 درہم صدقے کرنے میں سے 1 درہم بھی میں نے قبول نہیں کیا، اب بتاؤ کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں میں تو بالکل خالی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، میں ذہن پہ زور ڈالوں تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو. میں سوچوں بھی تو کوئی نیکی یاد نہ آئے، میں تو خالی ہو گیا ہے رب، میں اب کیا پیش کروں؟ نہ تو نے درہم قبول کیے، نہ تو نے جو ہے وہ حج قبول کیے. اور رب تو رب ہے نا، رب سے تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے رب کیوں قبول نہیں کیے، کیا خطا ہو گئی؟ رب کی مرضی، وہ رب ہے، اس نے قبول نہیں کیے. منصور بن ذکی کہتے ہیں میں بالکل خالی ہو گیا. پوچھنے والا پوچھتا ہے پھر ہوا کیا؟ کہا رب نے مجھے پھر بھی بخشا. کہا کس وجہ سے؟ رب نے فرمایا اے منصور بن ذکی تیرے 60 حج میں نے قبول نہیں کیے، تیرے 1000 درہم تو نے میرے لیے جو خرچ کر دیے وہ بھی میں نے قبول نہیں کیے، لیکن ایک بار تو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا نا تو نے رستے میں پڑے ہوئے کانٹے دیکھے، اور ان کانٹوں کو تو نے صرف اس تھاٹ، اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ کہ یہ کسی گزرنے والے میرے بندے کو تکلیف نہ پہنچا دے، وہ کانٹے تو نے اس نیت سے اٹھا کر ہٹا کے رکھے نا سائڈ پہ، تیری صدا پہ اتنا پیار آیا میں صدا کے صدقے بخش رہا. امیجن تو کریں 60 حج رب ایک وقت میں جب قبول نہ کرے، 1000 درہم جہاں قبول نہ ہو رہے ہوں، رب کو ایک کانٹا ہٹانے کی ادا پسند آ جاتی ہے. یہ ہے رب کی بارگاہ، جسے ہم معمولی نیکیاں سمجھ کے ہم کہتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں یار ارے جاؤ، کسی کو دھکا لگانے کی ضرورت پڑ گئی تو ارے جانے دو، کسی کو ٹو کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو ارے جانے دو. یہ جو جانے دو والی نیکیاں ہیں نا، یہی بڑی نیکیاں کام آ جاتی ہیں. کبھی جہاں بڑی بڑی نیکیاں آپ کی مقبول نہیں ہو پاتی، وہاں کبھی رب چھوٹی اداؤں پہ بخش دیتا ہے. تو کبھی بھی ہم کسی بھی نیکی کو معمولی نہ جانیں، یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے. تو صدقے کو مفہوم کا آپ سمجھ رہے ہیں، مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ، راستے سے کانٹا ہٹانا بھی صدقہ، کسی کے کام آ جانا بھی صدقہ، نیکی کی دعوت دے دینا بھی صدقہ، برائی سے کسی کو روک لینا بھی صدقہ. یہ ہے صدقہ. اچھا اب میں آپ کو معاشرے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں نا، جیسی کوئی آفت آئی، کوئی بیماری آئی، کچھ بھی آیا، صدقہ نکالنا ہے. صدقہ کیا نکالنا ہے؟ آٹا نکالو، اس پہ 2 انڈے رکھو، مریض کا ہاتھ لگواؤ، دے دو، یہ صدقہ ہے. یہ کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں صدقے کے چل رہے ہیں. کالی بکری، کالی گائے، کالی مرغی، یہ صدقہ ہے. بھائی صدقے کا کالے نیلے پیلے سے تعلق نہیں ہے، یہ دین نہیں بتاتا، اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی دین کا. تو کالا کیوں؟
کالا ہی جائے گا. جب تک کالا وار کے نہیں اتاریں گے نا من کو چین نہیں آئے گا کہ صدقہ نکلا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں جو کالا صدقہ نکالنا چاہتے ہیں نا ان کے اپنے سگے بہن بھائی میرڈ یا سگے رشتہ دار قریبی ان کے گھر میں فاقے بھی ہو رہے ہوں گے, بھوکے بھی رہ رہے ہوں گے, پریشان بھی ہوں گے, ان رشتہ داروں کو نہیں مل رہا ان کو نہیں ملے گا. یہ صدقہ نکلے گا کالا بکرا ہی نکلے گا اور جائے گا بھی کسی اور کو. یہ کانسیپٹ دین نے جو کانسیپٹ دیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں عزت بھی نہیں مانگی جائے گی, کچھ اور نہیں مانگا جائے گا, کچھ ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی, بس اللہ کی راہ میں دے دیا, کسی کے وقت پہ کام آ گیا. یہ صدقہ ہے, چاہے وہ آپ کا سگا بھائی, سگی بہن, سگی رشتہ داری کیوں نہ ہو, ان کے وقت پہ کام آ گئے اور ان کے گھر میں کچھ مدد کر دی, یہ صدقہ ہے, بہترین صدقہ ہے. اسی صدقے کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی بلاؤں کو بھی دور کر دے گا, بیماریوں کو بھی دور کر دے گا, آفات کو بھی دور کر دے گا, پریشانیوں کو بھی دور کر کے, مشکلات کو دور کر کے آسانیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ صدقہ ہے. تو اس چیز کو سمجھ کے اٹھیں اور جہاں بیٹھیں اسے آسانی سے, محبت سے, پیار سے سمجھانے کی کوشش بھی کریں. یہ کالے پیلے نیلے چکروں سے باہر آ جائیں, یہ آٹے اور انڈوں سے باہر آ جائیں کہ یہ صدقہ ہے اور پھر اسی مخصوص افراد کو ہی دینا ہے اور اس کو دینا ہے اور کہیں اور نہیں دے سکتے. اور بھی صدقے کی چیز ہوتی ہیں, پھیپڑے ہیں تو پھر آتے ہیں تو اس کو ہاتھ لگانا ہے تو پھر اچھالنا ہے. چیل کووں کو کھلانا تو منع ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہوگا, کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا چیل کووں کو کھلانا منع ہے, مکروہ ہے, منع لکھا ہے محدثین نے. یہ ضرر والے جانور ہیں, ان کو نہیں کھلانا چاہیے, یہ اپنا رزق تلاش کر کے خود ہی کھا لیں گے. ہم کہتے ہیں اس سے بڑا ثواب بھی کوئی نہیں ہے, چیل کووں کو کھلاؤ, اچھال کے کھلا رہے ہوتے ہیں. ہائے من کو چین آیا, صدقہ اتر گیا, اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اچھا اب آپ حال دیکھیں ہمارے معاشرے کا کیا ہو گیا ہے. چیل کووں کو کھلا رہے, پیسے خرچ کر کے لا کے گوشت, اور پڑوس میں اگر معلوم کریں تو پتہ چلا کہ رات کا کھانا جو بنا تھا اب دن کا نہیں پتہ کہاں سے بنے گا. یہ پڑوس کا حال ہے. اب سنیں, ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جس پڑوس محلے میں پڑوسی بھوکا سو گیا, جس محلے میں پڑوسی بھوکا سو گیا, اس پورے محلے میں سے اللہ اپنی رحمت کا ذمہ کرم اٹھا لیتا ہے. آپ اندازہ تو کریں ہم کتنے غافل لوگ ہیں, ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں. یہ چیلوں کو کھلا دیا, کووں کو کھلا دیا, تمہارا من سکون میں آ گیا کہ تم نے صدقہ نکال دیا. وہ جو پڑوسی بھوکا بیٹھا ہے اس کا کیا, اس کا تو معلوم ہی نہیں حالات کیسے چل رہے ہیں گھر میں. فرمایا پورے محلے میں سے اللہ اپنی رحمت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے اگر کوئی ایک پڑوسی بھی بھوکا سو جائے اور پڑوسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا. ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں. یہ مثالیں سمجھنے کے لیے ہیں, زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے ہم ان سے باہر آ جائیں. اب صدقے کی طاقت کیا ہے اسے سنیں اور میں پھر اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور علی, یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے, بولیں ذرا سبحان اللہ. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی, زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو ان زمین پہ رکھا تو پھر زمین ٹھہر گئی. فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فرشتوں نے پوچھا اے رب یہ اتنی بڑی طاقتور زمین ہلتی ہوئی جن پہاڑوں کی وجہ سے تھم گئی, رک گئی, یہ پہاڑ کتنے طاقتور ہیں. فرشتوں نے پوچھا اے رب ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کچھ طاقتور ہے. کہا ہاں. رب نے فرمایا نعم الحدید, لوہا اس پہاڑ سے بھی طاقتور ہے. عرض کی فرشتوں نے اے رب کہ اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کچھ ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے رکھ دے. رب نے فرمایا نعم النار, لوہے سے بھی زیادہ طاقتور آگ میں نے بنائی. اے رب اس سے بھی زیادہ طاقتور کچھ. نعم الماء, فرمایا پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اے رب پانی سے بھی زیادہ طاقتور کچھ ہے. اللہ نے فرمایا ہاں ہوا کو میں نے پانی سے بھی زیادہ طاقتور بنایا. اے رب اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کچھ ہے. رب نے فرمایا ہاں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتا ہے فرشتوں سے ہاں اس سے بھی زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جو میرا بندہ دائیں ہاتھ سے پوشیدہ طور پہ صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ بندہ کتنا طاقتور ہے رب کے نزدیک. فرمایا پہاڑ ہو, یہ آگ ہو, یہ لوہا ہو, یہ ہوا ہو, یہ پانی ہو, اس سے بھی زیادہ طاقتور اگر کچھ ہے تو وہ میرا یہ بندہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے حدیث کی شرح لکھی, میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں.
مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم اور شرح پتہ کیا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے، پہاڑ سے زیادہ طاقتور کیا فرمایا؟ لوہا. لوہا کیوں؟ کہا لوہا پہاڑ کو کاٹ کے رکھ دے گا، اوزار کاٹ کے رکھ دے گا، جگہ بنا دے گا. لوہے سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ آگ. کیا ہے؟ آگ لوہے سے زیادہ طاقتور کیوں ہے؟ آگ لوہے کو پگھلا دے گی. آگ سے زیادہ طاقتور پانی آگ کو بجھا دے گا. پانی سے زیادہ طاقتور ہوا جو ہے وہ اپنے بہاف پہ اپنی پاور سے، اپنی طاقت سے بڑے سمندر کے پانی کو بادلوں میں لے کر اڑتی ہے. منوں ٹنوں پانی ان بادلوں میں ہوتا ہے اور ہوا اسے لے کے اڑ رہی ہوتی ہے، اس لیے ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان ساری طاقتور چیزوں سے بھی زیادہ وہ بندہ کیوں طاقتور ہے جو صدقہ دے رہا ہے. اور دینے کا انداز یہاں ذہن میں اور دل میں بٹھائیں. دینے کا انداز یہ ہے دائیں ہاتھ سے دے دو، بائیں کو خبر نہ ہو. یہ ویسے سمجھنے والی بات آتی نہیں نا سمجھ میں کہ دائیں سے بائیں کو خبر نہ ہو. بائیں کو بھی ہوگی، ذہن کو بھی پتہ لگے گا، پورے جسم کو پتہ ہے کہ میں نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہے. یہ ایکسٹریم لیول کی مثال ہے کہ اتنا اپنے اندر سے بندہ اپنے صدقے کو اتنا چھپانے کی کوشش کرے کہ حد انتہائی درجے کی مثال دے دی کہ دائیں اپنے ہاتھ کو، دائیں کو دے تو بائیں کو بھی نہ پتہ ہو کہ کیا دیا ہے. یہ مثال دی ہے، یعنی اپنی طرف سے جتنا چھپا سکتا ہے خفیہ طور پہ صدقہ کرے گا. اب فرمایا یہ سب کچھ سے بھی زیادہ طاقتور یہ بندہ کیوں ہے اسے سمجھ لیں. کہا سب سے پہلے جب بندہ صدقہ کرنے کی، کچھ نکالنے کی، کچھ دینے کی کوشش کرتا ہے تو نفس شیطان اس کے اندر بخل پیدا کر دیتا ہے، کنجوسی پیدا کر دے گا. پیسہ ہی نہیں نکالنے دے گا، میری جیب سے نکلے گا ہی نہیں، کوئی نکلوا کے دکھائے. پھر یہ بندہ شوم بن جاتا ہے، نہیں نکالتا. پھر اس سے صدقہ کوئی نکلوا کے دکھائے، پھر اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں یار کم ہو جائے گا، پورا کیسے ہوگا. پھر ذہن میں خیال آتے ہیں یار ابھی سیونگ نہیں ہے. پھر ذہن میں خیالات آتے ہیں یار ابھی اتنا نہیں دے سکتا. پھر ذہن میں خیال آتے ہیں یار ابھی اتنی محنت سے کمایا، ابھی تو شادی ہوئی، ابھی تو سیونگ کی، ابھی تو کچھ کرنا ہے، ابھی تو شادی کرنی ہے. یہ نفس اور شیطان اسے بہکا رہا ہے اور اسے بخل اس کے اندر پیدا کر رہا ہے، کنجوسی پیدا کر رہا ہے جو اللہ کو نہیں پسند. بخل ایسا ہے کہ بخیل جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری پہ آ رہی ہوگی اور بخیل کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تو کہا انسان یہ بندہ اس لیے طاقتور ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو نفس بخل پیدا کر دیتا ہے، پیسے نکالنے نہیں دیتا، صدقہ کرنے. اب اگر اس نے صدقہ کر دیا ہے، اب جب صدقہ کرے گا نا تو یہ صدقہ کرتے ہوئے تھوڑا سوشلائز ہو جائے گا. پھر نفس اور شیطان اس کو کہے گا تھوڑا زمانے کو بتا بھی صحیح، تھوڑا سا دکھا بھی صحیح، تھوڑا سا لوگوں کو بتا کہ تو نے دیا ہے. ہاں دے لے. نفس شیطان اس کو یوں بہکاتا، ہاں دے لے بہت اچھی بات ہے، تھپکیاں پل رہی ہوتی نا پیچھے سے اندر اپنے آپ کو، کیا کمال کام کیا ہے. لیکن پھر جب تک دل میں تھوڑا سا سکون پیدا نہیں ہوتا، گھر پہ آ کے جب تک سب کو بتانا دیں میں نے اتنے دیے. یہ جو محفل سجی تھی نا تمہارے بھائی نے 2 دے کے دی تھی. اچھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ آپ نے بتا دیا یار. وہ جو علامہ صاحب آئے تھے نا ان کی خدمت میرے ذمے تھی. اچھا بڑا کمال کیا آپ نے. یہ میں چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، وہ دوسری مثالیں تو اور ہیں. کسی کے گھر کے راشن ماننا، کسی کی شادی کرانا، کیا 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 اور کیا نہیں ہوتا. ساری چیزیں کسی ایک کے سامنے بتا دیتے نا، پھر دل کو سکون آتا ہے کہ اب صدقہ قبول ہو گیا، اب مزہ آ گیا، پیٹ ہلکا ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے نفس شیطان صدقہ کرنے بخل پیدا ہو جائے گا. ایک رکاوٹ تو یہ. اب جب بخل نہیں ہوا نا، جب صدقہ دے رہا ہے تو یہ صدقہ دیتے ہوئے شیطان کہے گا بس نفس کہے گا کسی کو بتا دے، کسی کو دکھا دے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے مثالیں بیان فرمائی نا، اور فرشتوں نے جو پوچھا اور فرشتوں نے حیرت کی، اے رب پہاڑ سے بھی طاقتور کچھ؟ کہا لوہا سے طاقتور آگ سے زیادہ طاقتور پانی سے زیادہ طاقتور ہوا. اے رب تیرے نزدیک ہوا سے بھی زیادہ طاقتور یہ بندہ؟ کہا ہاں یہ بندہ، کیونکہ یہ اپنے نفس کو، اپنے شیطان کو کچل کے، اپنی خواہشات کو کچل کے، اپنے آپ کو سمیٹ کے، اپنی نیکی کو بچا کے خفیہ طور پہ صدقہ کرتا ہے. یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے یہ مثالیں ہیں. بہت مشکل کام ہے کہ صدقہ دیں اور دینے کے بعد چھپائے، بہت ہی مشکل کام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام 2 حکایت میں آپ کو سناتا ہوں پھر اختتام کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کبوتری آ گئی اور کبوتری نے دی انڈے جو ہے نا وہ بچوں نے، بیوی اور شوہر نے، کپل تھا، اتار کے کھا لیے کبوتری کے انڈے.
کبوتری پہنچ گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی جن کو چرند پرند حیوانات جنات پہ سب پہ اللہ نے حکومت دی تھی. المختصر یہ کہ اس نے کبوتری نے شکایت کی کہ میرے انڈے کھا لیے, میں نے انڈے دیے تھے انہوں نے کھا لیے, شوہر اور بیوی ہیں یہ انہوں نے. تو ان کو بلا لیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. کہا کیا کیا؟ کہا بس وہ انڈے تھے, میری بیوی نے بہکایا, کہا کھا لیتے ہیں تو میں نے کھا لیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈانٹا اور کہا وہ شکایت لے کے آئی اور اب اس کے انڈے نہیں کھانا. وہ گئے, کچھ عرصے بعد کبوتری نے پھر انڈے دیے. پھر جو ہے نا اس نے کھانے کے لیے سوچا تو بیوی کو کہنے لگا نہیں, اللہ کے نبی نے منع کیا, مجھے سزا ہو جائے گی. تو بیوی تو پھر بیوی تھی. بیوی نے کہا اتنے بڑے وہ اللہ کے نبی ہیں اور اتنی بڑی ان کی حکومت ہے, وہ کبوتری کے انڈے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے, بس انہیں کیا پتہ لگے گا, اٹھا لو. اب بیوی جب بہکائے تو پھر کون بچ پائے. بیوی کے بہکانے پہ وہ نہ چڑھا اور انڈے اتارے اور پھر کھا لیے. اب جب انڈے پھر کھائے تو کبوتری پہنچی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بلایا کہ یہ کیا کیا؟ کہ اب آخری لاسٹ وارننگ ہے, اب انڈے نہیں کھانا اس کے. ٹھیک ہے. یہاں وہ پیچھے سے گیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 بڑے جنوں کو بلایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کبوتری کے گھونسلے کے آس پاس کھڑے ہو جاؤ. جیسے ہی یہ انڈا اٹھائے, کھانا تو دور, اب جیسے ہی انڈا اٹھائے گا, کیونکہ 3 بار ہو گیا اب یہ نبی کی نافرمانی کر رہا ہے, اس کی سزا کیا ہے؟ جیسے ہی یہ کبوتری کا انڈا اٹھائے گا, ایک یوں پکڑے جن, دوسرا یوں پکڑے اور اس کے 2 ٹکڑے کرے, ایک شرق میں اور ایک غرب میں, دونوں طرف پھینک دے. جہاں سے سورج نکلتا ہے, جہاں سورج غروب ہوتا ہے, دونوں طرف جنات کو کا پھینک دینا. بڑے بڑے جن ان کو مقرر کر دیا. لمحات گزرتے رہے, کبوتری نے پھر انڈے دے دیے. بیوی کا بہکانا پھر شروع ہوا کہ انڈے کھاتے ہیں, اتار لو. کہا نہیں میں نہیں اتار سکتا, بڑی سخت سزا ہو جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا ڈانٹا اور لاسٹ وارن کیا ہے, کہا اتار لو. اب بیوی جب بہکائے تو پھر کون بچ پائے. پھر وہ چڑھا اوپر. جیسے ہی وہ اوپر چڑھا نا, کبوتری کے انڈے اٹھانے ہی والا تھا. اب مجھے آپ بتائیں کہ اس پورے واقعے میں اسے پتہ ہے کہ کون کھڑا ہے یہاں قریب میں؟ جنات. اسے نہیں پتہ. اسے نہیں پتہ میری موت کھڑی ہے, میری سزا کھڑی ہے, مجھے پنشمنٹ ہو جائے گی, نہیں پتہ. اب وہ کبوتری کے انڈے جیسے ہی اٹھانے لگا نا, ہاتھ ٹچ ہونے ہی دروازے پہ دستک ہوئی نا تو وہ رک گیا. اس نے کہا بیوی کو کہا دیکھو کون ہے؟ کا سائل اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہے, گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. کہا دیکھ لو کچھ تو نکل آئے, کچھ نہیں. وہ سیڑھیوں سے واپس آ گیا. کہا رکو میں دیکھتا ہوں. ڈھونڈ ڈھان کے نا اس نے نکالا تو آدھی روٹی نکلی. کیا نکلا؟ آدھی روٹی. اس نے اپنے ہاتھ سے اس سائل کو, اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو, بھوکے کو, اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صدقہ دے دیا. پھر وہ سیڑھیوں پہ چڑھا, کبوتری کے انڈے اٹھائے, فرائی کیے, کھائے, موج ماری. جن کھڑے ہوئے تھے, سزا تیار تھی, پنشمنٹ تیار تھی, موت سر پہ تھی, سب کہاں گیا؟ اس نے کبوتری نے دیکھا جب اس کے انڈے پھر کھا لیے گئے. کبوتری بھی پھر غصے میں آئی, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی کہ میرے انڈے کھا لیے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں ان دونوں جنوں کو بلایا, کہا ادھر آؤ, میں نے تمہاری ذمہ داری ڈیوٹی لگائی تھی, اس کے 2 ٹکڑے کر دینے تھے, اب اس نافرمانی پہ تم نے کیا کیا؟ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگے ہم بڑی ذمہ داری سے کھڑے ہوئے تھے, لیکن اس کے ہاتھ میں انڈے آتے اس سے پہلے اے نبی اس نے اللہ کی بارگاہ میں روٹی صدقہ کر دی. کہا روٹی صدقہ کرنی تھی, اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے نازل ہوئے اور ہمیں دکھیل دیا, ہم اسے سزا نہ دے سکے, وہ بآسانی کبوتر کے انڈے کھا گئے. صدقہ ایسے بچاتا ہے آفات سے. اس کو پتا تھا میرے سر پہ موت کھڑی ہے, اور صدقہ دینے سے کس برائی سے میں بچاؤں اسے پتہ لگا نہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, کس وقت کس لمحے ہم صدقے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بڑی بڑی گاڑیوں اور ایکسیڈنٹ سے اچانک بچ گئے, اور پھر ہم گاڑی چلاتے ہوئے سوچتے ہیں یار یہ کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, میں بچ گیا. وہ یوں ہی نہیں بچے, کبھی ماں کی دعائیں تمہیں بچا لیتی ہیں, کبھی باپ کی دعائیں بچا لیتی ہیں, کبھی تمہارا دیا ہوا صدقہ بچا لیتا ہے. تو صدقہ روٹین میں انسان رکھے, دیتا رہے, صبح کے وقت دے, شام کے وقت دے. صدقہ دیتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ پروفیشنل فقیر کو صدقہ نہیں دینا ہے. ہم کہتے ہیں وہ جو گھر پہ مانگنے آتے ہیں, وہ جو مارکیٹ میں کھڑے ہوتے ہیں, انہیں صدقہ دے کے ہم کہیں بڑا کام ہو گیا, یا آپ سے زیادہ کما لیتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ کی ارننگ کم ہے ان کی زیادہ ہے, صحیح ہے, اور ان کو دینا کوئی بالکل بھی ثواب نہیں ہے, کیونکہ وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. بنا شرعی وجہ کے ہاتھ پھیلانا گناہ ہے, اور وہ آپ اسے دے رہے ہیں تو یہ گناہ میں معاونت ہے, الٹا آپ گناہ گار ہوں گے اسے دے کر, کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. یہ کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھ لیں یہ جواب ملے گا آپ کو. حقدار کو دینا ہے, اور حقدار میں نے آپ کو اشارے دے دیے. سب سے پہلے اپنے بہن بھائی, اپنے رشتہ دار جو ضرورت مند ہے. اچھا ایک اور سوال عوام کے ذہن میں آتا ہے, یار صدقہ بتا کر دینا ضروری ہے کیا؟
بالکل بھی ضروری نہیں ہے. نہ بتا کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ سامنے والے کی عزت نفس کا بھی خیال رہ جائے گا. اس کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا یار مجھے تو صدقہ مل رہا ہے. نہیں، بالکل خاموشی سے اس کی مدد کر دیں، ہیلپ کر دیں، یہ صدقہ ہو گیا. اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. آخری بات یہ تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا، 2 حکایت میں آپ کو سناؤں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، عورت کے منہ میں ایک لقمہ وہ بنا کے ڈال رہی تھی نا، لقمہ جا رہا تھا، اتنے میں سائل نے صدا دے دی. اچھا ایک تھوڑا سا سمجھ لیں بات، ادھر بھی سائل آیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، ادھر بھی سائل آ گیا. سائل وہی جو گھر پہ آیا اور مانگے، اور ابھی میں نے کہا پروفیشنل فقیر کو نہیں دینا. تو سیدھی بات یہ ہے، اس وقت جو سائل دروازے پہ آتا تھا وہ واقعی ضرورت مند ہوتا تھا. وہ آج کے دور کا پروفیشنل فقیر نہیں ہوتا تھا جن کا پیشہ یہی ہو جاتا تھا محنت جی چرا کے صرف مانگنا. وہ والے فقیر نہیں ہوتے. تو واقعی جو دروازے پہ آ جاتا تھا اس کی ضرورت ہوتی تھی، شرعی طور پہ وہ مانگنا جائز ہوتا تھا اس کے لیے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت لقمہ بنا کے منہ میں ڈال رہی تھی کہ صدا آ گئی. سائل نے اللہ کے نام پہ مانگ لیا، تو اس نے اپنے وہ حلق کا لقمہ جو کھانے والی تھی نا، وہ لقمہ اللہ کے نام پہ دے دیا. اسے ایک لقمہ دے دیا. کئی سالوں بعد اللہ نے اس کے بچے کی ولادت ہوئی، اس کا بیٹا پیدا ہو گیا نا. بیٹا پیدا ہوا اور اس کے کچھ عرصے بعد ایک بھیڑیا، حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک بھیڑیے نے بچے کو دبوچا، پکڑا اور وہ لے کے بھاگ گیا. چھوٹا نومولود بچہ. اب جب وہ چھوٹا بچہ بھیڑیا لے کے بھاگ رہا ماں کے سامنے، ماں اس کے پیچھے دوڑنے لگی نا. ماں نے کہا میرا بیٹا کوئی میرے بیٹے کو بچاؤ. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے ایک فرشتے کو فرمایا کہ تم اتر کے جاؤ اور اس کے بیٹے کو بچاؤ. اور جو لفظ ہے نا حدیث کے، وہ فرشتہ آیا اور بھیڑی کے منہ سے اس نے بچے کو صحیح سلامت نکالا اور ماں کی گود میں لا کے ڈالا. اور فرشتے نے کہا کہ رب تمہیں سلام کہتا ہے. رب جسے سلام کہے اس کی مقدر کے عروج کتنے ستارے عروج پر ہوں گے. اس عورت کے لیے فرشتے کا جملہ یہ تھا کہ رب تمہیں سلام کہتا ہے، اور رب فرماتا ہے یہ تمہارے بھیڑیے کے حلق کا لقمہ تمہارے اس لقمے کے بدلے حاضر ہے. لقمے کے بدلے رب نے تمہیں لقمہ لوٹا دیا ہے. جو بھیڑیے کے منہ کا لقمہ بننے تمہارا بیٹا جا رہا تھا، تم نے اپنے منہ کا لقمہ جو اللہ کی راہ میں دیا تھا، اللہ نے فرمایا لقمے کے بدلے لقمہ حاضر ہے، اپنا بیٹا بچا لو حاضر ہے. تو ایک ایک لقمہ بھی آپ کے بچوں کی جان بچاتا ہے جو آپ صدقہ کرتے ہیں. ایک ایک دعا، مسکرانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، راستوں کو آسان کرنا، کسی کو رستہ بتانا، یہ ساری چیزیں صدقے کے زمرے میں آتی ہیں. اور ہمارے ذہن میں اب کلیئر رہے کہ صدقہ ہے کیا. کالی نیلی پیلی چیزوں سے باہر آ جائیں، وہ آٹے انڈے والے رسم و رواج سے باہر آ جائیں، وہ پھیپڑ اڑانے سے باہر آ جائیں. پڑوسی کے حق کو سمجھیں، قریبی رشتہ داروں کے حق کو سمجھیں. ان کا حق ہم پر سب سے پہلے. اس حق کو ہم ادا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہماری زندگی میں آسانیاں اور برکتیں پیدا فرما دے گا. اسی طرح سے ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ درس کی ہم استقامت کے ساتھ پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے گا. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ رسمی محفلوں میں نہیں ہو پاتی نا. عموماً جلسوں میں یہ باتیں آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی اتنی تفصیل سے کہ صدقے کی غلط رسم و رواج کیا چل رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں کیسے اس چیز کو اپلائی کرنا ہے. یہاں ملیں گے. اب سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو آئیں اور سیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.